جانے بہار بائے لائبہ خان۔ تو میرے پیارے پیارے ریڈرز، نیو ناول سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آگ مطلب لائبہ خان کے ناولس ہوتے ہیں، بہت ہی زبردست ٹاپ کی سٹوریز ہوتی ہیں، اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو لائبہ خان کا ناول پسند آئے گا۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھے اچھے سے کمنٹس کیجیے گا اگر ناول اچھا لگے تو، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تو اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو لڑکی، اس نکاح کو سیریس لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو میرے باپ سے ڈیل کرنے دے، یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت یہاں میرے ساتھ میرا نام لیے کھڑی ہو تک آمیز رویہ اور آنکھوں میں بے رخی لیے وہ اس پر یہ کیسا انکشاف کر رہا تھا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ کون سی ڈیل؟ اس شخص نے یہاں بھی اس کی ماں کر اس کا مان چکنا چور کر ڈالا تھا۔ وہ جو پہلی بار اس نے اس شخص کا مان رکھا، اس شخص پر یقین کیا، لمحہ لگا تھا چکنا چور ہونے میں۔ یہ سب جانتے ہیں میں کسی قسم کی بھی شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں ایک آزاد خیال بندہ ہوں۔ مجھے یہ قید نہیں پسند، اور یہ رشتہ مجھے ایک فضول قید کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا میرے سامنے کم آنا، امیدیں مت لگانا، اور اس رشتے کو کچھ مت سمجھنا۔ اس گھر میں رکھو مگر یوں کہ جیسے اجنبی۔ وہ اپنی ہی کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس بے یقینی کے مقام پر کھڑی تھی۔ پترائی آنکھوں میں انگنت سوال تھے کہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی کچھ بھی کہہ نہ پائی۔ منہ میں زبان ہے کہ نہیں؟ خیر ہو یا نہ ہو، مجھے ویسے بھی نہ تمہیں سننے کی کوئی خواہش ہے اور نہ تم سے بات کرنے کا شوق۔ اپنا کمرہ دیکھ لو، یہ میرا کمرہ ہے، اور آئندہ اپنی پوری کوشش کرنا سامنے مت آنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا۔ دروازے میں رک کر ایڑیوں کے بل مڑتے اس نے اپنے پیچھے کھڑی اس بت بنی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ میری پسند تم جیسی لڑکی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب جان کر جو تمہارا حال ہوگا، مگر یقین جانو میں اس قدر خود غرض بندہ ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ بنا رکے بنا کچھ اور کہے باہر نکل گیا۔ باہر کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑائی، پیر ٹھنڈے بالکل منجمد سے ہو گئے۔ اس جیسی لڑکی سے اس کی کیا مراد؟ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ مطلب کے لیے بیاہی گئی باپ کی بیٹی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس وقت ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، مگر باپ کی اس بے حسی بھری حرکت نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر ڈالا۔ اس شخص کے ان کڑوے زہریلے الفاظوں سے اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ وہ سبز کانچ سی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئی۔ ٹھہری ہوئی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت بہہ کر اس کے چہرے پر موجود نقاب میں جذب ہونے لگا۔ وہ اس پانی کے اندر چلتے اس طوفان کا گواہ تھا جس کی وجہ صرف وہ دو شخص تھے جن سے اسے اس وقت ایک نفرت بھرا احساس محسوس ہوا تھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس کے بعد، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں۔ کیا تم یہ شادی کرو گی؟ میں راضی ہوں امی، اس لیے کہ آپ کو بھی بہتر لگ رہا ہے، اور اس لیے کیونکہ جانتی ہوں مان ٹوٹ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک ایک کر کے اسے وہ دن یاد آنے لگے جس کے باعث وہ آج یہاں بیٹھی تھی۔ مان رکھا تھا مگر بدلے میں اس کا مان بری طرح توڑ دیا گیا تھا۔ فجر کا وقت گزرے کافی وقت ہو چکا تھا۔ اب تو مسجدوں سے آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں آسمان کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اس ٹھنڈے پرسکون اور پرسوز وقت میں بھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس چھوٹے سے صحن میں رکھے پودے اس ہلکی ہوا کے باعث ہل رہے تھے۔ نیلے خوبصورت آسمان کے تلے وہ پودے بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ خوبصورتی کا معیار کم یا زیادہ سے کب ہوا ہے؟ اس بات کا منہ بولتا ثبوت وہ صحن تھا جس پر کئی گئی محنت نظر آ رہی تھی۔ گلاب کے پودے کے ساتھ کئی مزید پودے بھی رکھے تھے جن میں ایک پودے زیادہ تعداد میں لگایا گیا تھا۔ سورج مکھی کا پھول اس وقت کھلا ہوا بے حد حسین دکھائی دے رہا تھا۔ اس صحن میں قید وہ حسن کسی کی انتک محنت کا گواہ تھا۔ صحن سے نظر ہٹی تو سیدھا دائیں جانب سے اوپر کو چھت کی جانب جاتی سیڑھیوں پر جا ٹھہری، جہاں وہ پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے اس نیلے آسمان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر گھر کے سیاہ رنگ کے دروازے پر جا ٹھہری۔ ایسے وقت میں باہر بھی خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں اس کی ماضی کی آوازیں اس خاموشی کو توڑنے کا باعث بنی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ اس وقت نماز پڑھ لی تھی تو اندر آ جاتی، سو جاتی کچھ دیر۔ اپنے عقب سے آتی آواز سن کر بھی وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نہیں خالہ،
بابا نے آنا تھا تو دروازہ کھولنا ہے نا، اور پھر وقت نے اپنی مثال قائم کی تھی۔ اس نے وہاں چارپائی پر بیٹھنا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ایک عادت نہ چھوٹی تھی۔ شاید کچھ عادتیں چھوڑنا چاہو تو بھی نہیں چھوڑتی۔ فجر کے بعد وہ یوں ہی باہر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ فرق اس وقت میں اور اس وقت میں ایک تھا، پہلے آنکھیں انتظار کرتی تھی، اب ان آنکھوں میں ایک ٹھہراپن تھا، ایک برداشت تھی، کچھ رک سا گیا تھا۔ باہر اب تک اوپر بیٹھی ہو، اب آپ ہی جاؤ نیچے۔ سوچوں کا تسلسل خالہ کی آواز سے ٹوٹا، جو تولیے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی صحن میں کھڑی اوپر کی جانب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آٹا گوندھ لیا آپ نے؟ میں گوندھ لیتی نا۔ یوں ہی اٹھ گئی آپ جلدی؟ میں اٹھ تو جاتی ہوں، یہ کام تو کر ہی لیتے۔ سیڑھیوں پر سے اٹھ کر وہ جائے نماز ہاتھ میں اٹھائے سیڑھیاں اترتی ہوئی ان سے بولی، جب اپنا دوپٹہ کھول کر سینے پر پھیلا رہی تھی۔ تولیہ انہوں نے اسٹینڈ پر لٹکا دیا تھا، جو بیسن کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ بس کر دو، اتنا تھکی ہوئی تھی رات کو، پھر بھی اب جاگ رہی ہو؟ میں تو بوڑھی ہو گئی کہ اگر نیند پوری کیا کرو۔ یہ 3-4 گھنٹے کی نیند سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ محنت کرو تو نیند بھی لو، تاکہ محنت کی ہمت بھی ملے۔ روزانہ والی بحث دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جبکہ اب وہ خاموشی سے جائے نماز جو پہلے سے طے تھی وہ اسے جگہ پر رکھ کر دوپٹہ کھولتی، بیسن تک آ کر اپنے ہاتھ دھونے لگے۔ ہاتھ دھو کر اسے تولی سے پونچھنے کے بعد وہ خالہ کے پیچھے پیچھے آ گئی، جو ابھی تک اسے سمجھانے میں لگی تھی۔ اور کتنا عرصہ یہی بات کہیں گی؟ میں تو ایک ہی جواب بارہا دے کر تھک چکی ہوں خالہ۔ وہ اب اندر کچن میں رکھی میز کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا کر اب گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ ہاں، جو زب دے کر تھک گئی ہو نا، مگر مانا پھر بھی نہیں تم نے۔ اور یہ خوب کہی تم نے، جو زب دیتی ہے کہ یہی صحیح جواب دیا ہے۔ کہ نیند کم لینے کی وجہ ہے کیا ہے؟ آج تک اتنے سالوں میں بتایا تو نہیں مجھے۔ وہ اب گوندے ہوئے آٹے کو فریج میں رکھ رہی تھی۔ خالہ جسے نیند نہ آئے گی وہی سمجھ سکتا ہے، آپ کیسے سمجھیں گی؟ اس نے بات کو مزاح کر رخ تو دیا، مگر اس کے پہلے کہے الفاظوں پر وہ ٹھہر گئی تھی۔ اچھا چلو تم یہ دودھ ختم کرو، میں ذرا کام دیکھ لوں۔ آج جوڑا پورا کر کے دینا ہے، ورنہ سائمہ دماغ کھا جائے گی میرا اگر آج مکمل کر کے نہ دیا تو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر باہر سے کہتی وہ کچن سے باہر نکل گئی، جہاں بائیں جانب ایک میز کے اوپر سلائی مشین اور اس کے آگے ایک کرسی رکھے ہوئے تھے۔ کچن اوپن ہونے کے باعث وہ بآسانی خالہ کو اب بیٹھے کپڑوں کو سیدھا دیکھ رہی تھی۔ آج واپسی پر ایک بلب لے آؤں گی، اس کی روشنی بہت کم ہو گئی، یہ صحن میں لگا دیں گے، وہاں ویسے بھی بلب 2 ہفتوں سے فیوز ہوا پڑا ہے۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے رہنے دو، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ اس پر خرچہ نہ کرو، کب سے کہہ رہی ہو، اب گھر پہننے کی چپل لے لو۔ اور کیا میری یہ پرانی چپل پہن کر گھومتی رہتی ہوں؟ 100 بار کہا ہے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی سیکھو۔ اتنا اپنے دماغ کو کھپاتی ہو، اتنی محنت کرتی ہو، مگر ایک لفظ کا تم پر جو اثر پڑے۔ وہ اب خفا انداز میں کہنے لگی تو باہر مسکراہٹ لیے ان کے پاس آئی۔ آپ ہے نا جو کچھ نہ کچھ میرے لیے لے آتی، مجھے کیا ضرورت خود پر خرچ کرنے کی؟ اس کے محبت بھرے انداز نے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کڑکتی ہوئی دھوپ اس کی آنکھوں میں چبھتی اس کو مکمل آنکھیں کھولنے سے روک رہی تھی۔ تیز نیلے رنگ کا عبایا پہنے، سر پر ہم رنگ اسی کے ساتھ کا سکارف پہنے، چہرے کو نقاب سے چھپائے، اس نے آنکھوں پہ دھوپ سے بچنے کو ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بس سے اتر کر بھی اسے کافی چلنا تھا، اور آج وہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لانا بھی بھول گئی تھی۔ کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ تیز تیز چل رہی تھی، چونکہ شدید گرمی کا وقت تھا، اس لیے ٹریفک اتنی نہ تھی، تبھی اسے یقین تھا وہ وقت پر پہنچ سکتی تھی آفس میں۔ چلتے چلتے وہ اچانک سامنے رکی، کار سے نکلتے لوگوں کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گئی۔ کار سے نکلنے والے شخص کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور ایک جوان لڑکا تھا۔ لڑکا تو پہلے ہی مال کے اندر تیزی سے گھس گیا، مگر جوان لڑکی اس شخص کا ایک ہاتھ پکڑے مسکرا کر کوئی بات کرتے ہوئے روڈ کو کراس کرتے اب اندر جا رہے تھے۔ اس شخص کے چہرے پر بے انتہا پیاری سی مسکراہٹ رقم تھی، جبکہ اس شخص نے ایک ہاتھ اس لڑکی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اس حفاظتی حصار پر نظریں جمائے۔ اسے علم ہی نہ ہوا اسے یوں کھڑے کتنا وقت ہو چکا تھا، اسے پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ وہ چونکی تب جب پاس سے گزرتی کار نے سامنے والی کار کو ہارن دیا۔ چونکتے اس نے دوبارہ مال کی جانب دیکھا، وہاں سے اب اور لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ گارڈ پہرے پر کھڑا تھا، آنکھیں میچ کر کھولتی وہ خود کو نارمل کرنے لگی، پھر اچانک ہی اس کی نظر اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر گئی۔ وقت دیکھتے ہی اس نے خود کو کوسا کہ آخر وہ وقت ضائع کرنے رک کیوں گئی تھی۔ خود کو کوستی ہوئی وہ دوبارہ سے چلنے لگی، گلا پیاس کے باعث خشک، جبکہ گرمی کے باعث اس کے ہاتھوں میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔
اب तेज तेज चलने के बायस इसका सांस पूरी तरह से फूलने लगा। बाहर, यहाँ आओ। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, साइड पर खड़ी अनीला ने उसे अपनी जानिब आने का इशारा किया। लड़की मरवाओगी तुम? बॉस का आज मूड वैसे ही खराब है लगता है। बीवी से झगड़ कर आए हैं और इतना गुस्सा कर रहे हैं कि सर पे मौजूद 2-4 बाल भी शायद आज उतर कर उन्हें गंजा होने का सर्टिफिकेट दे देंगे। अनीला की तेज चलती जबान के साथ इसके हाथ भी तेज तेज चल रहे थे। वो कोई फाइल ढूंढ रही थी इतनी सारी फाइल्स के ढेर में से। ये पकड़ो, बॉस ने दोबारा तुम्हारा पूछा है। और यही कह कर डाला मैंने कि तुम और अंबर एक साथ राणा साहब वाली फाइल पर काम कर रहे हो। अंबर के केबिन में वो फाइल निकाल कर उसे थमाती हुई अपना कारनामा बताने लगी। यानी बॉस को इल्म न था वो लेट थी। तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा करो, वो वाली मुझे दे दो। पहले भी इसका काम मैंने ही किया था। ख्वामखा बॉस ने तुम्हें पकड़ा दी। मैं मुकम्मल कर देती हूँ। तुम देना। वो स्याह रंग की फाइल उठाते हुए बोली। तो अनीला ने सर को खम देकर कुर्सी पर बैठकर अपना काम देखने लगी। अरे कौन है भाई? आ रही हूँ, दम तो लो। खाला तेज तेज चलने के साथ दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते साथ ही जो चेहरा इनके सामने आया वह एहतरामन पीछे हुई। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, आइए अंदर। कैसे हैं आप? उन्हें रास्ता देकर वह उनके अंदर आने का इंतजार करने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? और मेरी बहार कैसी है? जरूर बाबा से खफा बैठी होगी कि इतने वक्त से चक्कर नहीं लगाया मैंने। वो कहते हुए अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे ही इनका बेटा भी था। अस्सलाम वालेकुम। वो 24 साल लड़का एहतरामन सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कुछ बैग्स भी थे। अरे ये आपका बेटा है? अवैस भाई माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। खाला प्यार से इस लड़के के सर पर हाथ फेरती हुई बाहर के वालिद से मुखातिब थी। जी माशाल्लाह, आज इसने कहा कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, तो मैं भी खुशी खुशी बेटे के साथ आ गया कि बाहर ने भी खुश होगी भाई को देखकर। वो खाला के जवाब देकर उसके हमरा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। बाहर घर पर है ना? अवैस साहब की बेचैन नजरें चारों जानिब दौड़ रही थी। जी जी घर है। शाम के इस वक्त कहाँ जाएगी? खाला ने जवाब देते साथ उसे बुलाने के गर्ज से कदम बाहर की जानिब लिया। ड्राइंग रूम से निकलकर वो कमरे में दाखिल हुई। उन्हें शक सा हुआ कि मगरिब न अदा कर रही हो, वरना वो सीधा उन्हें उसके कमरे में ले आती। बाहर, अरे नमाज अदा कर ली तुमने? खाला ने स्टडी टेबल के पास खड़ी बाहर से कहा। प्रोफाइल खोली, इसी में खोई हुई थी। जी कर ली। दरवाजे पर कौन था? खाला से पूछकर इसने पेशानी पर 100 सिल्व लटे लिए पेन को जबान में दबाया। जब खाला बोली, तुम्हारे बाबा आए बाहर। मैंने कहा देख लूं नमाज ना अदा कर रही हूँ। चलो मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ। खाला कहकर बाहर निकल गई। खाला रुके, आज से पहले क्या हम मेहमानों को कमरे की राह दिखाए? वो जहाँ बैठे हैं वहां ही उनकी जगह है। आप जाकर बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पेन पर कैप लगाकर वो फाइल को बंद करती, पैरों में जूते सही करके पहनती। वो खाला को पेन पर कैप लगाकर वो फाइल को बंद करती, पैरों में जूते सही करके पहनती। वो खाला को वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। खाला वहीं खड़ी रह गई। इतनी अजनबियत कहाँ से आ गई इसके लहजे में? इस वक्त वो अपनी आंखों के सामने आसमान को नीले से स्याह होते देख रहा था। सर साहब जी का फोन दोबारा आ रहा है, एक बार सुन ले, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अपने खास मुलाजिम की आवाज सुनकर वो अपने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके हाथ से फोन को थाम कर कॉल रिसीव करता कान से लगा के अस्सलाम वालेकुम। चेहरे पर छाई सख्ती ली वो धीरे गहरे लहजे में गोया हुआ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा आलम कैसा है मेरा शेर बेटा? दूसरी जानिब से मोहब्बत से चूर आवाज गूंजी तो आलम ने गहरा सांस भरा। कुर्सी के बाजू पर बाजू रखे वो हाथ में पकड़े शेर की शेप वाले लाइटर को अंगूठे और उंगली की मदद से घुमा रहा था, जबकि एक हाथ ने फोन संभाल रखा था। मुलाजिम फोन पकड़ाते ही वहां से चला गया। इस वक्त वो अकेला इस वसी लॉन में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? इसका अंदाज अब भी वैसा ही था। लहजे में कोई खुशी या बेचैनी ना थी। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ठीक हो गया हूँ, बस आंखों को करार तुम्हें देख कर आएगा। कब आओगे आलम मेरे पास? इनका लहजा बेकरार ही ओढ़े हुआ था। आलम कुछ देर कुछ बोल न सका। आप लंदन से वापस कब आए? आलम ने कुछ देर बाद पूछा। 2 दिन ही हुए, मुझसे मिलने ही आ जाओ। उन्होंने जवाब देते दोबारा वही बात की। कुछ जरूरी मीटिंग से इस वक्त निकलना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ अगर आप इस हफ्ते कहीं जा नहीं रहे तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते आऊंगा। इसने ना करने की बजाय तहम्मुल से इनसे कहा तो वे सुनकर ही खुश हो गए। बस तुम आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आराम से मीटिंग अटेंड करो। जानता हूँ ये काम बहुत जरूरी है, तभी तो सब कुछ ज्यादा तुम्हारे हवाले करके बैठा हूँ मैं, और मुतमईन भी हूँ। वो बोले तो इनकी बात सुनने के बाद खुदा हाफिज कहकर आलम ने फोन काट दिया। बाहर कहाँ रह गई?
बाहर के वालिद इस वक्त बेचैनी में बैठे इनको दरवाजे से अंदर दाखिल तन्हा होते देख फौरन से बोले तो वो मुश्किल मुस्कुरा सकी। बस आप आए हैं तो चाय बना रही, आती ही होगी बाहर, आ जाओ बेटा, बाबा बुला रहे हैं। इनको जवाब देने के बाद उन्होंने दरवाजे से चेहरा बाहर निकाल दिया। बाहर को भी आवाज दी ताकि उसे अंदाजा हो यहाँ इसी का इंतजार हो रहा था जो किचन में छुप चुकी थी। इस लम्हे उन्हें सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर जानती थी उन्होंने इससे कुछ भी ना कहना था, न बाहर ने अंदर आकर कुछ कहना था। ये मरहला भी अजीब सा हो जाता था। वो जब भी आते वो खामोशी की मूरत बनी बस इनके सवालों के जवाब देती रहती, न फरमाइश न ख्वाहिश का इजहार न कोई दिल में छुपाई बात। कुछ भी तो वो ना करती थी। देगची से चाय कपों में उंडेलने के बाद बाकी बची एक कप चाय को देखकर बाहर उसे वापस चूल्हे पर रखकर चूल्हा बंद कर गई। सफेद रंग की ट्रे में सफेद रंग के कपों में दरमियानी रंग की चाय के साथ इसने दो प्लेटों में एक में बिस्किट तो दूसरे में फ्रूट काट कर रख लिया। इस ट्रे पर मुतमईन नजर डालकर वो किचन से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम की जानी बढ़ी। दरवाजे के नजदीक पहुंचते ही वो कुछ लम्हे को ठहर गई। सुबह का मंजर आंखों के आगे लहराए मगर उसे अगले ही लम्हे झटक कर वह सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होती इसने यूं ही न सिर झुकाए सलाम किया, जिसका जवाब उसे कदरे गरम जोशी से मिला। आज इनके लहजे में खुशी सी थी, चाहत सी थी, मगर वो जल्द ही अपने जज्बातों को कंपोज करके ट्रे दरमियान में रखी गोल मेज पर रखने लगी। मेरी बेटी इन तकल्लुफात में क्यों पड़ गई? यहाँ तो बाबा से मिलो, सुबह बाबा के पास बैठो तो सही। वो जैसे ही कप उठाने को झुकी, इसका हाथ दरमियान में ही मौलिक रह गया। तभी खाला भी मुस्कुराती हुई इसके कंधे पर हाथ रखकर खुद कप को उठाने लगी। बाबा के साथ बैठो, मैं देती हूँ, बना तो ली है तुमने। खाला के कहते साथ एक कप उठाकर बाहर के पीछे रखे सोफे पर बैठे इसके भाई को दिया। फिर अगला कप उठाते उन्होंने इसके वालिद के हाथ में थमाया, जो उन्होंने थाम कर अपनी दाईं जानिब रखी एक छोटी सी मेज पर रखते दोबारा से बाहर की जानिब देखा। वो अब भी सर झुकाए खड़ी थी। बाहर वो बोले तो वो अचानक से चौंकी, जैसे वो होश में लौटी थी। गहरी सोच से इनकी आवाज ने खींच कर निकाला। सब्ज रंग के सूट में मलबूस वो साफ चेहरा लिए अब सर को ऊपर उठा गई। यहाँ तो आओ, उन्होंने दोबारा कहा तो धीरे धीरे कदम उठाती इनके पास छोड़ी गई जगह पर फिट हो गई। कैसा है मेरा बच्चा? उन्होंने इसके पास बैठते ही इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते सर पर बोसा देते हुए सवाल पूछा। वो दोनों हाथों से अपना दुपट्टा दबोच अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज़ जवाब देकर इसने सर दोबारा झुका लिया। इसने एक नज़र उठाकर बिना देखा कि सामने कोई था। देखो, आज तुमसे तुम्हारा भाई मिलने आया है। वो बोले तो वो हैरान हुई। हैरानी भरी नजरें उठाई तो सीधा सामने बैठे शख्स से जाकर टकरा गई, जो बाहर के देखते ही मुस्कुरा कर इससे इसकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त करने लगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खाला इसके इतने प्यार से अपने भाई से बात करने पर पुरसुकून सांस खारिज कर गई। उन्हें पहले पहल यही लगा था कि उसे इसका यहाँ आना बुरा न लगे, मगर उसके चेहरे पर कोई भी तासुर न था। लहजा कदरे नरम था। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी बहन से मिलकर भाई ठीक ठाक है आपका, वो बोला था। खाला और बाहर के वालिद मुस्कुरा कर बाहर को देखने लगे, मगर वो मुस्कुरा न सकी। क्या कर रही हो आजकल? अब की बार हल्की फुल्की बातों की शुरुआत हुई। कभी इसके वालिद तो कभी इसका भाई से कुछ पूछ लेता। वो इन दोनों को बारी बारी जवाब तो देने लगी, मगर इसने इनसे खुद से कोई भी अपनी बात न कही। चाय के साथ साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहा। जब खाला उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर उन्होंने किचन में कदम रखा। सच शुक्र आज मुर्ग पुलाव बनाया था। फ्रिज खोलकर इसमें से रायता निकालकर उन्होंने जल्दी जल्दी रायता बनाना शुरू किया। रायता बनाने के साथ वो प्याज और खीरा भी निकाल चुके थे। धनिया, पुदीना और मिर्च के साथ जीरा पीस कर उसे रायता में शामिल कर उन्होंने जल्दी से उसे मिक्स किया। अब उन्होंने प्याज का छिलका उतार कर उसे काटना शुरू किया। एक प्लेट में छोटे छोटे क्यूब्स में प्याज और खीरा काट कर उन्होंने रखा। दूसरी जानिब एक शीशे का बाउल उठाकर रायता उसमें डाला। अब उन्होंने चावलों के लिए एक बड़ी सी प्लेट उठाई। इसमें चावल डालकर उन्होंने वो प्लेट ओवन में रखकर 1 मिनट के लिए लगाते। दूसरी बड़ी ट्रे उठाकर इसमें सलाद वाली प्लेट और बाउल रखा। तब तक चावल भी गर्म हो गए। वो ज्यादा देर के बने हुए ना थे, तभी उन्हें गर्म होने में ज्यादा वक्त दरकार ना था। चावल गर्म हुए तो उन्होंने ओवन से प्लेट बाहर निकालकर ट्रे में रखी। साथ ही 2-4 प्लेटों के साथ चम्मच और एक चावल डालने के लिए बड़ा चम्मच भी रख लिया। इस वक्त पीने के लिए घर में कुछ भी ना था सवाए लाल शरबत और लीमू के, जो बाहर सहन में लगे हुए थे। ट्रे उठाकर वो किचन से बाहर निकली। अंदर से अभी बाहर के वालिद की आवाजें आ रही थी।
जो इससे इसकी स्टडी का पूछ रहे थे। फिर वो इससे इसकी जॉब की वजह पूछने लगे, जिसका जवाब इसने निहायत नरमी से दिया। कुछ एक्सपेंसेस हो जाए, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए इसलिए। वो बात बना ली, वो सच कैसे कह देती, उसे अपनी खाला की इज्जत भी तो रखनी थी। वो जिस घर में रहती थी, जिनके घर में खाती थी, इसके घर की बात बाहर कैसे निकाल देती। ये तो अच्छा सोचा है, मगर अपनी कंपनी है तो वहीं आओ ना, यूं कहीं और जॉब। अशर ने मुस्कुराते हुए उसे ऑफर दी तो वो दुपट्टे पर अपनी पकड़ मजबूत कर गई। मैं जहाँ जॉब करी हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, लोग अच्छे हैं काफी, काम में आसानी है बस इसलिए। और जैसे खुद को मुश्किल वहां रोके बैठी थी। अच्छा ये मानी कहाँ है भला, दूसरी बार आ रहा हूँ, यूं तो भी दिखाई नहीं दे रहा। अवैस साहब अब की बार खाला से मुखातिब थे, जो मेज पर ट्रे रखकर प्लेट में चावल निकालकर अशर के हाथ में प्लेट थमा रही थी। जी वो बाहर मुल्क है भाई साहब। इनके चेहरे का रंग लम्हा भर को उड़ सा गया था। बाहर मुल्क? अरे तुमने तो बताया ही नहीं, यानी तुम दोनों अकेले रह रहे हो यहाँ? पास वाला घर खाली है, मानी और उसकी बीवी चले गए। जी दरअसल इनके इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही वो दोनों चले गए थे। भाई नहीं रहा तो बस दिल खराब सा हो गया था इनका। वो ये बात कहते हुए किसी से भी नजर ना मिला सकी, जबकि बाहर दांत पर दांत जमाए जब्त किए बैठी रही। तो कारोबार कैसा चल रहा है? आमनी तो आती होगी ना आपके हिस्से की? वो अब इनके हाथ से चावलों से भरी प्लेट थाम कर दूसरा सवाल खड़ा कर गए। जी आती है बाबा, ये जवाब बाहर ने दिया। वो खाला का चेहरा देख चुके थे। मुझे इल्म नहीं था कि तुम दोनों अब अकेले हो, कोई मसला तो नहीं होता ना? तुम दोनों का माहौल बेहतर है ना? आस पास का पड़ोसी ठीक है ना? वैसे है तो पुराना महल्ला, मगर फिर भी सब ठीक है ना? अवैस साहब अब कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे, शायद उन्हें अपनी कम इल्मी का अफसोस हो रहा था। जी भाई साहब सब ठीक है, आस पास के लोग पहले जैसे ही अच्छे और नेक दिल वाले हैं। खाला ने अब उन्हें जवाब देकर अपनी जगह संभाल ली तो बाहर उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ जा रही थी? इसके वालिद पूछते इससे पहले अशर बोल उठा। बाहर ने चौंक कर अशर को देखा, उसके चेहरे पर नजर दूसरी बार डाली थी तो उसे इल्म हुआ इनमें एक चीज मुश्तरका थी, वो था आंखों का रंग। वो दिखने में निहायत पुरकशिश था और इस वक्त नीले रंग की जीन्स पर सफेद शर्ट पर नीला ही कोट पहने वो अजीब दिखाई दे रहा था। हाथ में महंगी घड़ी थी, बाल निहायत ही सलीके से सेट कर रखे थे। पानी लाने बाहर से जब कुछ न बना तो वो यही कहकर कदम उठाने लगी। रुको तो, यहाँ आओ, भाई के पास तो बैठो। आयशा ने बोलते हुए प्लेट को सामने मेज पर रखते नीचे रखे बैग से कुछ तलाशना शुरू किया। बाहर कश्मकश में खड़ी रही। अरे यहाँ तो आओ। मतलूबा चीज मिलने पर वो मुस्कुराता उसकी जानिब मुड़ा तो देखा वो अब तक खड़ी हुई थी। जी? एक लफ्ज़ से जवाब देकर वो सोफे पर कदरे फासले पर बैठ गई। ये झिझक बनती थी, वो पहली बार मिल रहे थे। बेशक इनके बीच रिश्ता था, मगर रिश्ता जानने और समझने के लिए साथ रहना जरूरी था। और वो कभी भाई बहन की तरह साथ रहे ही कहाँ थे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को आज सालों बाद पैरों पर खड़े होने, जवान होने के बाद देखा था। हाथ बिल्कुल खाली है तुम्हारे, जबकि आरज़ू हर वक्त कुछ न कुछ पहने रखती है। वो बोलता हुआ हाथ में थामी लाल रंग की डब्बी को खोल गया। बाहर के हाथ कांपे। इसने भी अपने हाथों को देखा, उसे याद न पड़ता था इसने आखिरी बार चूड़ियां या हाथ की उंगलियों में अंगूठी के सिवा कोई और भी जेवर पहना। अचानक ही अशर ने अपनी हथेली पर एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट रखते इसके आगे की और अपना दुपट्टा सख्ती से दबोच। इसकी जरूरत नहीं, दरअसल मुझे आदत नहीं। वो तेजी से बोली। इसके वालिद अभी जो मुस्कुरा रहे थे, इनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने भी प्लेट रख दी। आदत डाल ली जाएगी, आज मैंने आरजू को भी दिलाई है। इसने तो 100 नखरे किए, तुम्हारी पसंद का तो पता नहीं था मुझे, तो मुझे दिल से अच्छा लगा सो ले आया। आपकी बार इसके कहने में कुछ ऐसा था, वो बेबसी से अपनी खाला को देखने लगी। ये तकल्लुफ है, आप आए हैं यही मेरे लिए बहुत, ये इतना महंगा तोहफा। वो कहते कहते रुकी, इसकी जबान इसका जहन इसका साथ न दे सके। ये तोहफा नहीं, तुम्हारा हक है। अब चलो बातें बंद, ये लो और अभी पहनो, बल्कि कलाई आगे करो। ये ब्रेसलेट मैं पहना आता हूँ, इसका लॉक काफी मुश्किल लगता है। वो बोलते साथ अब इसका हाथ आगे करने का इंतजार करने लगा। बाहर भाई क्या कह रहा है, हाथ आगे करो बच्चे। खाला उसे ही बैठा देख बीच में बोली। बाहर अगर पसंद नहीं तो भाई से कहो, वो और ले आएगा मेरी बच्ची। अब की बार इसके वालिद बोले। नहीं, बहुत खूबसूरत है, मगर ये तोहफा बहुत कीमती और महंगा है। बाहर ने सच्चाई का मुजाहिरा करते हुए कहा तो अजरा, और इसके वालिद हंस पड़े। आप ठीक थे डैड, ये वाकई काफी मासूम है। आरजू के मुकाबले और झल्ली जो भाई तोहफा दे रहा है तो सोच रही है छीनने की बजाय। अशर ने मुस्कुराते हुए कहने के साथ इन दोनों चीजों को बारी बारी डब्बी में रखा। वो डब्बे इसके हाथ में रख दी। अगली बार आऊं तो तुम्हारे हाथों को खाली ना देखो, पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। अशर ने वो डब्बे रखकर इजाजत लेने के लिए अपनी जगह छोड़ दी तो वो उठ खड़ा हुआ। तो उसके वालिद भी उठ खड़े। अपनी बेटी से दूर जाने का दिल ना था, मगर काफी देर हो गई।
انہوں نے اجازت طلب کی تو خالہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، باہر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ انشاءاللہ جلدی آئیں گے پھر ملنے۔ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ باہر نکلنے لگا جب اسے اپنی پشت پر اس کی آواز سنائی دی، آپ کا شکریہ۔ وہ واقعی شکریہ ادا کر رہی تھی۔ عائشہ کو لمحہ بھر کو افسوس ہوا، انہوں نے اسے خود سے اتنا دور رکھا تھا کہ بھائی کے تحفہ دینے پر حق جتانے کے بجائے وہ شکریہ کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ تمہارا حق ہے، عائشہ نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ پھر اس کے والد باہر سے ملے، اسے گلے لگا کر پیار کرنے کے بعد انہوں نے اسے تمام تحائف دیے جو وہ لائے تھے، پھر وہ بھی باہر نکل گئے۔ باہر میری بات سنو، خالد کے جاتے ہی سے مخاطب ہوئی، مگر باہر کھڑی ہوتی تیزی سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ باہر مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ خالہ کا لہجہ قدرے سخت تھا، وہ اس کے رویے پر شرمندہ تھی جبکہ انہیں غصہ بھی بیک وقت آ رہا تھا۔ باہر، خدا کا واسطہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو باہر؟ وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس کے والد کو گئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ وہ جو پہلے غصے میں تھی اب کمرے کے اندر سے آتی رونے کی آواز سن کر انہیں سخت پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ تب سے دروازہ بجا بجا کر اسے آوازیں دے رہی تھی جو دروازہ کھولنے پر نہ آ رہی تھی۔ باہر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میری بچی، دروازہ کھول تو باہر۔ اب کی بار ان کے لہجے میں بے بسی آیا تھی۔ دوسری جانب سے خاموشی کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی، پھر اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ میری بچی، یہ کیا ہوا ہے؟ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ دروازہ کھلتے اس کا چہرہ ان کے سامنے آیا ہوا، دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، چہرہ آنسوں سے بھیگا پڑا تھا، آنکھوں میں سرخیاں دیکھ ان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، اس نے چہرہ پونچھ کر نیچے جھکتے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ باہر، بتاؤ کیا دل میں چھپا رکھا ہے تم نے؟ کیا بات ہے، کیوں روئی ہو تم اتنا؟ اتنا روتی تو نہیں ہو تم باہر؟ وہ اب تک اسی پر اٹکی تھی۔ جو روتے نہیں ہیں انہیں بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ہر غم کے آنسو بہا دیتے۔ بات اتنی بری نہیں ہوتی مگر دکھنے میں چھپی باتیں بہت بری ہوتی جس پر انسان کو ایک ہی بار رونا آ جاتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، فریش ہو کر آ رہی ہوں، آپ کھانا لگائیں، آپ بھی بھوکی ہوں گی۔ اس نے تحمل سے کہتے رخ باتھ روم کی جانب کیا جو اس کے کمرے کے ساتھ اٹیچ اس کی پشت پر ہی تھا۔ وہ اسے روک نہ سکی، وہ اسے کیا کہتی، وہ جو جانتی نہ تھی اس کی تسلی کیسے دیتی۔ کچن میں سامنے ہی میز پر ڈش رکھے ایک کرسی پر بیٹھی تھی، وہ فریش ہو کر اب قدرے پرسکون دکھائی دے رہی تھی، پہلے والا رویہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہ دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر کرسی کھسکاتی بیٹھ گئی، میز پر رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اس نے 2 گھونٹ پانی پیتے گلا تر کیا۔ دنیا کی زندگی میں اتنا انسان مختلف غم اور خوشیوں سے گزرتا ہے، انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں، بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، مگر جانتے ہو یہ غم ہر خوشی کے بعد انسان کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ تم بیٹی ہو، جانتی ہو باپ کی ضرورت تھی تمہیں بچپن میں، اور وہ بچپن بن باپ کے گزارا، باپ کے ہوتے ہوئے میں نے تمہیں پالا اتنے غم اور مشکلات میں۔ خالہ کہہ رہی تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی، پھر وہ اٹھ کر چولہے کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اب چولہے جلا کر دیگچی رکھتی اپنی چائے گرم کرنے لگی جو بچی ہوئی تھی۔ آپ غلط ہے خالہ، آپ کا تجربہ اس میں غلط ہے۔ بیٹیوں کا بچپن پھر بھی بن باپ کے گزر جاتا ہے، باپ کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے، ہوش و حواس میں باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں جوان بیٹی کا جینا مشکل ہے، تب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہتے ساتھ اپنا کپ بھی اٹھا لیا، وہ خاموش ہو گئی۔ میری بیٹی تو صبر والی ہے نا، خالہ جیسے بے بس سے تھی۔ صبر آ گیا خالہ، بس یقین نہیں آتا۔ چائے گرم ہو چکی تو اس نے اس کو کپ میں انڈیلنا شروع کیا۔ کس پر یقین نہیں آتا؟ خالہ باہر کو مڑ کر دیکھنے لگی۔ باہر نے آئی برو چکائے، وہ جیسے جانتی نہ تھی۔ میرے اندر کی سیاہی سے آپ واقف ہے خالہ، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ کھانا کھا لو باہر، خالہ نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ کچھ دیر بعد، ابھی فی الحال کافی کام ہے، پہلے ہی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ وہ بولتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے سنک میں رکھی خالی دیگچی کو دیکھا، پھر انہوں نے میز پر رکھے کھانے کو دیکھا۔ ہر بار یہ عجیب سی خاموشی ان کے آ کر جانے کے بعد اس گھر میں باقی رہ جاتی تھی۔ تم نے بلایا تھا عالم؟ کلاس ڈور نوک کر کے جیسے ہی اجازت ملی وہ فوراً اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ وہ خوش شکل شخص چہرے پر مسکراہٹ لیے عالم کے سامنے کھڑا تھا۔ تم سے کوئی کام کہا تھا میں نے؟ عالم کے سر اٹھا کر سوال پوچھنے پر وہ ہونٹ تر کر کے یاد کرنے لگا۔ اوہ، وہ سیکرٹری، وہ دراصل مجھے ارجنٹ کام تھا تو میں لیٹ ہو گیا، مگر میں نے عاصم کو کہا تھا ذرا دیکھ لے، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ پریشان دکھائی دینے لگا، چہرے کی مسکراہٹ عالم کے چہرے پر موجود سختی دیکھ ویسے ہی اڑ گئی۔ عالم نے بنا جواب دی ایک لال رنگ کی فائل اس کے آگے پھینکی۔
تو وہ پریشانی سے میز سے وہ فائل اٹھا کر اسے کھول کے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر موجود تصویر اور انفارمیشن دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں عاصم کو کوسا۔ اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، ویسے وہ ہر کام صحیح کرتا ہے، مگر شاید اس کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ روہت نے فیمیل کو ہائر کر دیا۔ میں نے کہا تھا میل سیکرٹری چاہیے تمہیں، میں خود دیکھتا ہوں، بس ابھی سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ عالم کے ہاتھ پر اس کی نظر چڑھ چکی تھی۔ ہاتھ کی مٹھی کبھی بند کردہ کبھی کھولتا۔ وہ یقیناً اس وقت سب کے آخری مراحل پہ تھا، اور وہ ہرگز اپنا جان گنوانا اس بھری جوانی میں نہیں چاہتا تھا۔ یہ منظر اس آفس کا تھا جہاں اس وقت اویس صاحب آفس میں موجود صوفے پر بیٹھے آج قدرے خاموش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھا شخص ان کی ہی عمر کا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کافی پریشان دکھائی دے رہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے کوئی؟ اویس صاحب کے چہرے پر چھائے افسردگی اور رنج واضح طور پر وہ دیکھ سکتے تھے۔ اپنی کرسی چھوڑ کر وہ چلتے ہوئے صوفے کے قریب رکھے، اس دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے جتنا ہر چیز کو سلجھانا چاہا ویسے ہی الجھتی چلی گئی ہوں۔ اب ہر چیز میرے ہاتھ سے باہر ہو چکی ہے۔ ریحان میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے کرتے آج ہار کر خالی دامن بیٹھا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں میں، شروع دن سے ہی تم نے مجھے دیکھا ہے۔ آج بڑا ٹوٹ گیا ہے تیرا دوست۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، ان کا لہجہ ان کے اندر چلتے جھگڑوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اب ایسی کیا بات ہے، کس چیز کی الجھن ہے تجھے یوں توڑ دیا ہے، بتا مجھے ابھی۔ ریحان صاحب ان کر ان کے قریب بیٹھے۔ بہار کھو گئی ہے۔ وہ رکے، کچھ لمحوں بعد وہ پھر بولے، میری بہار، ریحان، میں نے اپنی بہار کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ وہ بہار اب بہار نہیں رہی، اس میں کچھ بھی ویسا نہیں رہا، وہ ویسی نہیں رہی جیسا اسے دیکھتے میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ میری بہار پر سخت موسم نے اسے کھلنے سے روک دیا ہے۔ ریحان، مجھے اندر سے اس کی نظروں نے، اس کے وجود نے جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ وہ بولتے گئے، پاس بیٹھے ریحان صاحب نے انہیں ایک بار بھی نہ ٹوکا۔ تو ملنے گیا تھا نا کل اشر کے ساتھ، تو کیا کوئی بات ہوئی، کچھ کہا بہار نے؟ کیا؟ وہ تجھ سے کوئی شکوہ کر رہی ہے؟ انہیں معاملہ کچھ ہلکا سا لگا، مگر اویس صاحب طنزیہ مسکراہٹ۔ اس نے کہنا کیا ہے ریحان، اس نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے ان اپنوں کی لسٹ سے بھی بہت دور نکل چکا ہوں۔ میں اس کے زندگی کا حصہ نہیں رہا، ہمارا رشتہ، یہ دوریاں نکل گئی۔ میری مجبوری نے میری بہار کو اور ویران کر دیا ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، واللہ وہ ٹھیک نہیں ہے ریحان۔ بولتے بولتے وہ آخر میں سر ہاتھوں میں گرا سے سک پڑے۔ ان کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ریحان صاحب آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو، مگر بہار نہیں جانتی کہ تم مجبور تھے۔ تم ایک باپ تھے اور تم مضبوط تھے۔ وہ بیٹی تھی، وہ تمہارے آسرے تھی جب تم اسے دوسروں کے در چھوڑا۔ میں تمہارا دوست ضرور ہوں، مگر میں کہنے سے نہیں خود کو روک سکتا۔ بہار کی یہ حالت تمہاری بزدلی کی وجہ سے ہے۔ اس کا رویہ، اس کا کھوکھلاپن، وہ ویرانی، یہ سب تمہاری بزدلی کی دین ہے۔ ریحان صاحب نے لہجہ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اویس صاحب سر نہ اٹھا سکے۔ تم نے سچ کہا، میں بزدل تھا، مگر اب میں یوں سے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم جانتے ہو کل کا دن میرے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ اشر نے مجھ سے آ کر خود کہا وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ واپس آیا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کی بہن نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بہن لاوارثوں کی طرح اپنا خرچ اٹھانے کو روزانہ باہر نکلتی ہے۔ اپنے محروموں کے ہوتے ہوئے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ وہ اس گھر میں اکیلی اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی ہے، جس کی وہ ذمہ داری نہیں۔ اس نے کہا وہ بہار تو نہیں ہے، میں نے اسے غلط نام دیا۔ وہ تو مرجھایا ہوا سا پھول ہے۔ میری بہار کا یہ حال ہے ریحان، مجھے ایک پل سکون نہیں۔ مجھے حل بتا، مجھے میری بیٹی کو اپنے قریب کرنا ہے۔ گر میں جانتا ہوں وہ نہیں آئے گی یہاں، کبھی بھی اس کی ماں اسے قبول نہیں کرے گی۔ اسے اپنی سگی اولاد پیاری ہے بس۔ اس میں اتنا بڑا دل ہوتا تو پہلے ہی میری بیٹی میرے پاس رہتی۔ میری منتیں، میرا ہاتھ جوڑنا سب بے فضول سا عمل تھا۔ مجھے بتا میں کیا کروں، اسے کیسے ایک اچھی زندگی کی طرف لاؤں؟ وہ کیسے خوش ہوگی؟ اس کی آنکھوں کی چمک، وہ چہچہاہٹ کیسے لوٹے گی؟ وہ شاید آج اسے لیے یہاں آئے تھے۔ ریحان صاحب کتنے ہی پل کچھ نہ بول سکے۔ وہ کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ اس کی شادی کر دے، اپنے ہی قریب، یہاں آس پاس۔ ریحان صاحب بولے تو ان کا لہجہ کافی سنجیدہ۔ شادی؟ اور یہ کیسا حال ہے ریحان؟ وہ سمجھ نہ سکے۔ تمہارے پاس وہ نہیں آئے گی، تم اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہاں، اگر تمہیں اپنی بہار کو خوش اور پرسکون دیکھنا ہے تو اس کی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، ایک اچھا بدلاؤ۔ اور ویسے بھی میرا ارادہ عالم کے لیے بہار کو لینے کا تھا۔ اس ہفتے میں نے اسے بلایا بھی اسی مقصد کے تحت کہ وہ تم سے مل لے۔ میں عالم سے بات کرنے والا ہوں اس ویکینڈ، تم اپنی بہار سے بات کرو۔ اس کو واپس خوشیوں کی طرف لانے کا یہی ایک طریقہ ہے بس۔ تم ہر چیز کھو چکے ہو، مگر تم اگر اپنی بیٹی کو زندہ اور خوش دیکھنا چاہتے ہو
تو اس کی خوشیوں کے لیے اب محنت کرو. پہلے اس سے پوچھو وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی. پھر اس کے سامنے میرے بیٹے کا پرپوزل رکھو. وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون، وہ بھی مان رکھنا جانتی ہے. اب چلو سلمان آتا ہوگا، ہم نے پارٹنرشپ کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کری. اٹھو. انہوں نے بات جیسے ختم کر دی. اویس صاحب گہری سوچ میں وہی بیٹھے رہے. باقی گھر جا کر سوچنا. اویس اٹھو اب، شاباش. ریحان صاحب نے اویس صاحب کا بازو پکڑتے انہیں اپنی بات کی جانب متوجہ کیا. تم چلو، میں آتا ہوں. وہ سامنے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر جواب دیتے. اب اس گلاس کو منہ سے لگا کر کھوٹ کھوٹ اپنے اندر انڈیلنے لگے. ریحان ان کو جلدی آنے کا کہہ کر اپنا فون اٹھا کر اس پر آتی کال ریسیو کرتے ہوئے ان کے قدم باہر کی جانب مڑ گئے. آج پھر سے اسے دیر ہو چکی تھی، چاہے وہ جتنا تیز چلتی. ابھی آفس کے درمیان کافی فاصلہ باقی تھا. تیز تیز چلنے کے باعث اس کا سانس پھولنے لگا. بس سے اترنے کے بعد بھی راستہ کافی طویل ہوتا تھا اور وہ ہر بار رکشہ نہ لے سکتی تھی. جتنی تنخواہ تھی وہ تو ساری شاید پھر ایک ماہ میں ہی رکشے میں کے حوالے کر اسے کرنی پڑتی. آسمان پر نظر ڈالی تو سورج نے آج بھی پچھلے دنوں کی طرح حد کر رکھے تھے. اس شدت سے اسے لگا جیسے وہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا. چلتے چلتے ہی اچانک اس کی نگاہ اپنے دائیں جانب 2-3 خواتین پر جا کر ٹھہر گئی. پھر آہستہ آہستہ 2-3 لوگ اور اس جانب آ گئے. وہ اس جانب جانے کا سوچ کر اس سے پہلے کہ ذہن چٹکتی، ایک خاتون سامنے سے ہٹی اور سامنے زمین پر رکھی ایک 10 سالہ بچی کی برہنہ لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. چہرے پر جاں بجاں تھپڑوں اور زخموں کے نشانات تھے. اچانک ہی ایک عورت نے اپنے بیگ سے دوپٹہ نکالتے اس کے وجود پر ڈال دی. اس کا وجود چھپ گیا مگر اس کا چہرہ، اس کی سوجی آنکھیں، اس کے برہنہ زخموں سے لدے بازو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھے. یا خدا، کیسے درندے ہیں! بچے کے ساتھ زیادتی کیسا زمانہ آ چکا ہے، رحم ہی نہیں بچا. مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے مگر بہار کا ذہن اس زیادتی لفظ پر ٹھہر گیا. اس نے یہ نہ دیکھا اس پار اور اس پار کے درمیان ایک سڑک تھی جسے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی تھی. اس پل اس کی نظر، اس کا دھیان، اس کا ذہن بس سامنے ہی کی جانب تھا. اس نے دائیں جانب دیکھا نہ اس نے بائیں جانب دیکھا. وہ چلتے 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 کب درمیان میں آ کے ٹھہر گئی اسے علم ہی نہ ہوا. یہ مر گئی ہے شاید. بہن ایمبولینس کو ہی کال کرے. اور پھر وہ وہیں درمیان میں سڑک کے ٹھہر گئی. یہ جملہ اس کی پوری چاروں جانب گونجنے لگا. پھر اچانک ہی اسے جھٹکا لگا. وہ آگے کی جانب بڑھنے کے جائے قدم پیچھے لینے لگی جب اچانک دائیں جانب سے آتی کار اس سے بریک لگانے کے باعث ہی ٹکرا گئی. وہ ٹکرا کر بے سود ہوتی وہیں بیچ سڑک پر ڈھہ گئی. جو آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ معصوم بے قصور بچی کا چہرہ تھا جس کو اب کسی نے اس دوپٹے کے کونے سے ڈھانپ دیا تھا. پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی. کتنی آوازیں، ہلکی پھلکی سرگوشیاں اور عجیب سی خوشبو، ان سب چیزوں نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا. دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا چاہی تو تیز سفید روشنی کے باعث اس کی آنکھیں چندھی آ گئی. جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود پر کسی عجیب سے شخص کو جھکے دیکھا. جب وہ شخص اس کے بازو پر گرفت سخت کرنے کے بعد ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر گرفت میں شدت اختیار کر گیا، تب وہ آنکھیں بند کرتی ہاتھ پیر ہلانے لگی. ہاتھ پیر ہلاتے ہلاتے اس نے اچانک اس شخص کا ہاتھ دور ہوتے محسوس کیا. وہ جیسے ہی دور ہٹا وہ جس قدر شدت سے چلا سکتی تھی وہ اتنی شدت سے چلائی. بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا. اسے بھی مار دیا. مجھے بچاؤ اللہ، کوئی تو مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ مجھے بچا لو، وہ مر گئی، میں بھی مر جاؤں. مجھے بچا لو، یہ مار دے گا. اس کی چیخیں کمرے کے باہر کھڑے لوگوں تک جا پہنچی. اس کمرے کا منظر کافی خاموش تھا. ہسپتال کے کمرے میں اس بیڈ پر لیٹی وہ تنہا تھی. اس کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا. اس نے آنکھیں میچے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے پیروں کو آپس میں رگڑتی ہوئی ذہنی کیفیت میں چلا رہی تھی. اندر جو پیشنٹ ہے ان کے ساتھ کون ہے؟ باہر کو سکون کا انجیکشن لگا کر باہر آئی ڈاکٹر اب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوچھنے لگی، وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. ڈاکٹر کے سوال پر آنکھوں سے اپنا چشمہ اتار 2 قدم چل کر آگے آیا. وہ میری کار کے آگے آ کر بے ہوش ہوئی ہیں. میں ان کا ریلیٹو نہیں ہوں. وہ ہوش میں آ جائیں اس کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ ان کے گھر بھی بھجوا دوں. باروب آواز گونجی تو ڈاکٹر نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کے پاس بھاگ جانے کا اچھا موقع تھا. وہ اتنا تو جانتا ہی ہوگا کہ پولیس کیس بھی بن سکتا تھا. مجھے ان کے کسی اپنے سے بات کرنی ہے. ان کا فون کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے پاس کھڑی نرس کو مخاطب کیا. وہ میں لے کر آتی ہوں، انہوں نے مجھے ہی دیا تھا. ان کا بیگ اس میں ان کا فون تھا. نرس کہتی ہوں وہاں سے چلے گئے. باقی بچے؟ اب وہ دونوں. ان کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو علاج کرنا ہے تو رقم بھر دی جائے گی. آپ کوئی بھی کمی بیشی مت کریں، بس انہیں ٹھیک کر دیں. وہ اب واپس اپنا چشمہ لگا چکا. مسئلہ صرف ان کی بے ہوشی کا نہیں ہے. وہ کسی خوف سے، ڈر سے بے ہوش ہوئی ہیں. کیا وہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تھا جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی؟ ڈاکٹر نے اب اپنی بات بدل دی کیونکہ یہ شخص ہی وہاں موجود تھا
اور یہی اسے وہاں لایا تھا، تو یقیناً اس منظر کے متعلق جانتا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا جب اچانک اس کی آنکھوں کے آگے وہی منظر لہرا جس منظر کو دیکھ بہار کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ ایک ریپ کیس تھا چھوٹی بچی کا۔ میں نے انہیں وہیں سے پیچھے آتے دیکھا۔ وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بولتے ہوئے جیسے خود بھی حیران ہوا تھا۔ آئی گیس ڈاکٹر نے کہہ کر سامنے آتی نرس کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فون تھا۔ اس پر کال آ رہی ہے۔ نرس بولتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ جب ڈاکٹر کے فون لینے سے پہلے اس نرس کے ہاتھ سے فون اس نے چھین لیا۔ اس نمبر کو دیکھتی ہی اس کی آنکھوں میں تحریر ابھری، پر اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ابھی بھی کوئی بات کرتا جب وہ بول پا اشر، وہ جیسے پر یقین تھا۔ دوسری جانب سے وہی آواز سنائی دی جس کا اسے یقین تھا۔ جان عالم، تمہاری ریلیٹیو اس وقت ہسپتال میں ہے، ایڈریس بھیج رہا ہوں، پہنچ جاؤ سوال جواب بات کے لیے، وہ کافی تیز و سنجیدگی سے کہہ کر فون بھی کاٹ گیا۔ ڈاکٹر جان عالم کو حیرانگی سے دیکھتی رہی جب اچانک فون دوبارہ آنے لگا۔ عالم کی پیشانی پر بل نمودار ہے۔ وہ فون نہ اٹھاتا مگر دوسری جانب اشر تھا اور معاملہ کافی سنگین تھا۔ عالم، وہ میری بہن ہے، میرے آنے تک وہی رہنا پلیز، میں آ رہا ہوں، جو ہوا ہے میں آ کر دیکھتا ہوں، بس وہی رہنا۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا جبکہ عالم کا ذہن اس بہن لفظ پر ٹھہر گیا۔ اس نے آرزو کو دیکھا ہوا تھا کئی بار ایسے ڈنرز میں، مگر یہ کون تھی؟ فون بند ہو چکا تھا۔ ذہن میں الجھنیں بڑی تو وہ دور کوئی پرانی ماضی کی یاد نے اسے آ گھیرا۔ ان کو جو مسئلہ ہے آپ مجھ سے اب ڈسکس کر سکتی ہیں، ان کا بھائی بھی آ رہا ہے۔ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا یہ وہ خود نہ جان پائے، مگر کمرے میں لیٹی ہستی کوئی اتنی خیر نہ تھی۔ اسے اس بات نے کافی حیران کیا تھا۔ مگر میں ان کے بھائی سے ہی بات کروں گی، ڈاکٹر نے اب کی بار سختی سے کہا۔ اس کا بھائی اس کا نام جاننے کے سوا کچھ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ میری پیشنٹ ہے ڈاکٹر۔ اب کی بار عالم اپنے اصلی روپ میں آیا تھا، وہی سخت باروب لہجہ جو سامنے والوں کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر پریشانی سے کچھ سوچتے ہوئے عالم کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے کیبن کی جانب بڑھنے کا اشارہ کر کے خطبے سے جانے پڑ گئی۔ پیشنٹ کے ساتھ رہنا، ڈاکٹر نے مڑ کر نرس کو کہا جو اندر ہی جا رہی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، نرس کا جواب سن کر وہ اندر چلی گئی۔ جان عالم بھی اس ڈاکٹر کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ تو میرے پیارے ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا پہلا حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت ہی اچھا سا کمنٹ کریں، اور اچھے اچھے سے ویوز دیں پلیز، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔